حامدا و مسلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج میں آپ کو ایک خوبصورت سی حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال شریف کی ظاہری خبر بھی دے دی اور یہ بھی بتلا دیا کہ میرے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو تم تھامو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ تو امام ترمذی علیہ رحمہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ فرمایا ان میں سے ایک دوسری سے زیادہ بڑی ہے، یعنی قرآن پاک۔ نمبر ایک فرمایا قرآن پاک یہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور کی دراز رسی ہے، یعنی اس کو تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ نمبر دو فرمایا میری اطرت یعنی اہل بیت اطہار، اگر تم اس کو بھی تھامے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ تو فرمایا یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تا آکے یہ میرے حوض پر آ جائیں، یعنی حوض کوثر پر یہ دونوں قرآن اور میری اطرت اہل بیت اکٹھا ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت اطہار ہوں گے، اور جہاں اہل بیت اطہار ہوں گے وہاں قرآن ہوگا، یعنی لازم و ملزوم ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو میرے بعد ان کے ساتھ پھر تمہارا کیا معاملہ ہوتا ہے، غور کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ فرما رہے ہیں، وصیت دے رہے ہیں، اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلا رہے ہیں کہ میرے بعد ظاہری وصال کے بعد تم قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم میرے اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا تو تم گمراہ نہ ہوگے۔ جہاں قرآن پڑھا جائے گا، جہاں قرآن کی تعلیمات ہوں گی وہاں اہل بیت اطہار ہوں گے، جہاں اہل بیت اطہار ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ اور اب ان دونوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے یہ ہمیں اپنے اندر غور و فکر کرنا ہوگا۔ تو آج ہم نے ایک خوبصورت سی حدیث پاک پڑھی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت اطہار اور قرآن مجید فرقان حمید کا تذکرہ فرمایا۔ آپ پر میں چھوڑتا ہوں کہ آپ بتلائیے ہم قرآن پاک پر کتنا عمل کر رہے ہیں اور ہم اہل بیت اطہار کی کتنی عزت و احترام اور ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں صمیم قلب سے دعا گو ہوں، اللہ کریم ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت اطہار کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز قیامت ہمیں اللہ کریم قرآن پاک کے زیر سایہ اور اہل بیت اطہار کا دامن پکڑتے ہوئے ہمیں جنت میں جانا نصیب ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی حدیث پاک اچھی لگی ہوگی۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب فرمائیے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔